بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس منزل کی طرف ہم نکلے تھے، بھوکے اور پیاسے، تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ اس منزل کا نام وصال، یعنی اس ملاقات کا نام وصال ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم پہنچتے ہیں تو وہ منزل وصال کی ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کی ہوتی ہے، کیونکہ اس آخری 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ آسمان اول سے صدائیں بلند ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کی رزق میں زیادتی کر دی جائے۔ ہے کوئی عمر کو مانگنے والا، اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے۔ کوئی صحت کو مانگنے والا تو اس کو صحت یاب کر دیا جائے۔ دوستو، یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ اس میں سے بھی آخری جو ایام ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرنا پسند فرماتے تھے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم آخری 10 دن کا زیادہ احترام کریں اور ہر دن شب قدر کو تلاش کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ شب قدر کو اس لیے شب قدر کہتے ہیں کہ عربی زبان میں قدر کا مطلب ہے عظمت اور شرافت کے۔ اس رات کی عظمت اور شرافت اس لیے زیادہ ہو گئی کہ اس میں قرآن کا نزول ہو گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کی وجہ سے پہلے سے ہی بہت زیادہ عظمت کا حامل تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم کا نزول ہونا اس مہینے کے اندر اور شب قدر کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ شب قدر کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تو دوستو، شب قدر بھی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت والی، اور جس ذات کے اوپر قرآن کریم کو اتارا گیا وہ ذات اقدس بھی بہت ہی قدر و منزلت والی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو اس قرآن کو لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی بہت ہی قدر و منزلت والے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، وہ بہت ہی قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس سے کوئی قرآن کو چھین لے اور اس کے اندر رد و بدل کر دے، اس سے پہلے کہ قرآن کا نزول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور بے شک اس کے بعد جس ذات نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ تو بہت ہی بڑی، جس کے بارے میں ہمارے تصورات بھی نہیں جا سکتے وہ کتنے عظیم ہیں۔ بعض وقت عمل کس طرح بڑا ہو جاتا ہے، کتنا عظیم ہو جاتا ہے، کتنے زائد ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، ہم گھر میں پڑھتے ہیں نماز کو تو اس کا جو ثواب ہے وہ تو ثواب ملے گا، لیکن اسی نماز کو آپ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو 27 درجے کا ثواب، اور اس کے بعد اسی نماز کو مسجد النبوی میں پڑھتے ہیں 50,000 نمازوں کے برابر، اور اسی نماز کو آپ مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔
اور ایک فرد کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں شب قدر ملتی ہے تو فرمایا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آخری 10 دن رمضان کے اس کے اندر عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہر رات عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا محالہ ہمیں شب قدر مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور شب قدر مل گئی تو آپ سمجھ لیں کہ 82 سال 82 ایئرس جو نفلی ثواب عبادتوں کے کرنے پر جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک رات کے اندر، وہ شب قدر کی رات جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی اچھی ڈیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں کو ہر سال عنایت کرتے ہیں۔ اگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو وہ شخص اپنا نقصان اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کی ناقدری کرتا ہے۔ اگر ان راتوں میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور جاگنا شروع کر دے تو ہم کیا کریں؟ تو سب میں پہلے یہ بتایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول ان ایام میں کون سی دعا پڑھوں جو اللہ کو بہت پسند آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا عفو ہے اور بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن پڑھے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے گہرا ہے، اور شب قدر میں تو قرآن کو نازل کیا گیا، تو پھر اس سے زیادہ اچھا موقع قرآن کریم کو پڑھنے کا اور دوسری راتوں میں کب مل سکتا ہے؟ اسی لیے ان راتوں میں قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ پھر اگر موقع مل جائے تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت والی نماز جو 2 بیٹھک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے بھی اور دوسرے صحابہ کے لیے بھی بتایا ہے، یہ مغفرت والی نماز ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کر لے کہ یہ 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، اور جس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جو سورتیں بھی اس میں ملاتے ہیں وہی سورتیں ملائیں گے، لیکن اس میں ایک تسبیح بتائی گئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو ہم ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھیں گے، وہ اس طریقے سے کہ رکوع سے قبل 15 مرتبہ، اور رکوع کے اندر 10 مرتبہ، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کو یا تیسری رکعت کو جانے سے قبل بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ تو اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی یہ تسبیح، اور پورے 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس صلاۃ التسبیح کو آخری 10 دنوں میں کوشش کرے کہ ہر دن صلاۃ التسبیح پڑھا کرے۔ اس کے بعد جو صلاۃ التہجد ہے 4 یا 6 یا 8 رکعتیں جو 2 رکعت والی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ پھر اگر سحری کا وقت ہو جائے تو سحور کرنے کے بعد فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یا بچے راتوں میں جو جاگتے ہیں وہ بہت ہی غنودگی میں آ جاتے ہیں اور انہیں سونے کا تقاضا بہت ستاتا ہے، تو بسا اوقات وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے رات بھر عبادت کر لی، بہت بڑا کام کر لیا۔ لیکن دوستو فجر کی نماز چھوڑنی نہیں ہے، اور فجر کے بعد ممکن ہو تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یاسین
اور اشراق پڑھ کر بے شک اس کے بعد آرام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت محمدیہ کے مسلمانوں کو لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ دوستو، میں حافظ خالد صفہ اکیڈمی یوٹیوب سے یہ چھوٹی سی گزارش آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ آپ سبسکرائب کریں، اور جو بھی ہمارے پاس نئے اپڈیٹس آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔